ناظرین آداب، میں آپ کا دوست احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام حیات خواجہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ہم آپ کو یہاں اسٹوڈیو سے لائیو بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو اجمیر کے وہاں جو لائیو چلتا ہے وہ پروگرام بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے اور یکم رجب سے 6 رجب تک وہاں پہ عرس شروع ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو پروگرام آپ کی خدمت میں ہر سال پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ اسی پہ منحصر ہے اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ صادق صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج اس پروگرام کی شروعات ہم کر رہے ہیں اور ہمارا جو عنوان ہے آج کا وہ حیات خواجہ ہے۔ یہ بتائیے مفتی صاحب کہ جیسے جب خواجہ اجمیری ہندوستان جب تشریف لائے تھے اس وقت کے حالات کیا تھے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ سفر کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور آپ کی ہندوستان تشریف آوری دراصل آپ کے پیر و مرشد کی ماں پر بھی تھی اور آپ کے پیر و مرشد ہارونی جو تھے وہ ان کو مکہ المکرمہ لے گئے، مدینہ المنورہ لے گئے۔ مکہ المکرمہ میں طواف کے بعد دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ الہ العالمین یہ اس مرید صادق کو آپ قبول فرمائیے۔ اللہ نے قبول فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی وہاں صلاۃ والسلام عرض کیا گیا اور وہاں انہوں نے اپنے اس مرید صادق کو پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر سے یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ان کے سلام کا جواب بھی مل گیا اور ان کو خطاب بھی دیا گیا۔ اس کے بعد وہ مختلف ممالک کا سفر کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان اس وقت بالکل کفرستان تھا، یہاں بت پرستی تھی اور یہاں راجاؤں کی حکومت تھی اور وہاں عام طور پر ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہاں پہنچنے کا انتظام فرمایا اور اس طرح وہاں انہوں نے پیار کا، محبت کا، انسانیت کا درس دیا اور وہاں جو ظلم و ستم کی سمجھیے خو چلی ہوئی تھی اس کے لیے ایک اچھی سی بنا ڈالی اور آپ نے ایسا بھائی چارہ پیدا فرمایا کہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور پھر سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور اسلام کا جو پیغام محبت ہے اور پیغام امن ہے وہ انسانوں تک پہنچا اور اس طرح ہندوستان امن و امان کا گہوارہ بن سکا۔ جی مفتی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جیسے آج بات کر رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے ہندوستان تشریف لانے سے پہلے حالات کیسے تھے؟ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا، اگر ہم نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں، حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں اگر ہم بات کریں یا بابا فرید گنج کے بارے میں بات کریں یا معین الدین چشتی کے بارے میں بات کریں، ان کا ایک پیغام تھا، یہ انسانیت کے لیے جو ان کا پیغام تھا کہ ہر انسان آپس میں برابر ہے، ایک دوسرے کو مل کر رہنا چاہیے اور ان لوگوں نے، ان حضرات نے اپنی پوری زندگی ان کے لیے ہی وقف کر دی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جو انہوں نے میسج دیا تھا وہ اس میسج کی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے؟ ہاں، ظاہر ہے وہ چونکہ اسلام کے علم بردار تھے اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی تھے، آپ نے اسلام کا پیغام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام محبت تھا، پیغام امن تھا، اس کو آپ نے بہت بڑے پیمانے پر ہندوستان کے اندر عام کیا اور یہاں جو پہلے سے آپس میں خلیج درمیان میں حائل تھی چھوٹے اور بڑے کی اور پھر خاص طور پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں جو اونچ اور نیچ کی ذات کے جو تصورات تھے، ظاہر ہے آپ کی آمد سے اس کا خلا خواہ ہوا اور پھر آپ نے انسانیت کا پیغام دیا۔ ظاہر ہے آج بھی ہمارے ہندوستان کے اس ماحول میں جہاں نفرت کی فضا عام کی جا رہی ہے وہاں پھر سے ان بزرگان دین کے پیغام محبت کو عام کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ جی 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 مفتی صاحب، پروگرام ہمارا جاری رہے گا، اس سے پہلے ہم ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون پہلے کالر ہیں اور پروگرام میں ان کا کیا سوال ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی مفتی صاحب، آپ جو بات کریں کہ آج کے دور میں ان کے پیغام کی، ان کے ظاہر ہے ہمارے ہندوستان میں ابھی 30-40 سال پہلے تک جو بھائی چارہ تھا، آپس میں میل ملاپ تھا،
اور پھر مسلم اور غیر مسلم بھائیوں میں جو محبت تھی وہ آج آہستہ آہستہ معاشرے سے ناپید ہوتی جا رہی ہے. ظاہر ہے وہ جو پیغام کے اثرات تھے وہ بہت دیر تک قائم رہے. اس کے بعد ان کے ماننے والوں نے، ان کے جانشینوں نے اس پیغام محبت کو جیسے کہ پہنچانا چاہیے تھا غالباً نہیں پہنچا سکے. نتیجہ یہ ہے کہ آج اس میں بڑی کمی آتی جا رہی ہے. تو پھر سے ضرورت ہے کہ ان بزرگوں کے اس پیغام محبت کو عام کیا جائے. جی، جو ہر سال عرس مناتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کے کونے کونے سے نہیں بلکہ بیرون ممالک سے جو ہے وہ ہزاروں لوگ آتے ہیں زیارت کے واسطے اور عرس میں شامل ہوتے ہیں. اس عرس کی کیا اہمیت ہے، اس عرس کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن اس سے پہلے مفتی صاحب ہم آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ محمد یوسف باڑمیر سے بول رہا ہوں، راجستھان سے. جی جی محمد یوسف صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے. جی اپنا سوال بتائیے. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں باڑمیر سے خواجہ معین الدین درگاہ پر زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آج مجھے ایک مولانا صاحب ملا، انہوں نے کہا کیا کون خواجہ معین صاحب ہے؟ ہم نئی نبی کے بعد کسی کو جانتے ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہے. تھوڑا زور سے آپ بولیں گے یوسف صاحب، تھوڑا زور سے آپ بولیے، پورا سوال سنیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مولانا صاحب مجھے ملا تھا، انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کے زیارت کرنے جا رہے ہو آپ. خواجہ صاحب کون ہے؟ نبی کے بعد کوئی ہے ہی نہیں یہاں، اللہ اور صرف نبی ہے. جی جی. اس کے بعد خواجہ کون؟ کوئی ولی نہیں ہے یہاں. جی جی. ہم سب ایک جیسے ہیں. مولانا صاحب نے کہا، تب میں نے پوچھا کیا ولی پھر خواجہ معین صاحب کا عرس ہے، اتنی دنیا منا رہی ہے تو اپن کیوں منع کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھ گئے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ یوسف صاحب. مفتی صاحب، جیسے کہ یوسف صاحب نے جو ہے راجستھان سے کال کیا تھا، ان کے سوال کا جواب کس؟ اصل یہ ہے کہ اسلام کے اعتقادات میں سب سے پہلے اللہ ہے. توحید اسلام کی بنیاد ہے اور اس توحید کا پیغام ہم کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. ظاہر ہے یہ اصل بنیاد ہیں، اللہ اس کے رسول اور ان کا پیغام قرآن اور حدیث، یہ اصل الاصول ہیں. اور اس پر عمل کر کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام قرب حاصل کیا اور وہ اللہ کے ولی کہلائے، ظاہر ہے انہوں نے بھی اسلام ہی کی خدمت کی ہے، اسلام کا پیغام پہنچایا ہے. اگر کچھ لوگ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان کے جانے کی نیت یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ اللہ کے نیک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، انسانیت اور بھائی چارے کو ہندوستان میں عام کیا ہے. ظاہر ہے ایسے بزرگوں کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے. اس جذبے سے اگر کوئی زیارت کے لیے جاتا ہو تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے. اور جن صاحب نے منع کیا ہے غالباً وہ پیغام خواجہ سے واقف نہیں ہوں گے، اور اگر واقف ہوتے تو ظاہر ہے وہ اس طرح نہیں کہتے. جی جی، بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب ایک اور کالر کو شامل کر لیتے اپنے پروگرام میں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو جی، کون؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہمیں میسور کرناٹک میسور سے بات کر رہے ہیں. ضمیر احمد ہے ہمارا نام. جی زبیر صاحب سوال بتائیے. وہ خواجہ غریب نواز زند الولی عطا رسول جب ہندوستان میں ابھی تک سلسلے چشتیہ جو ہے حسب نسب سے چل رہا ہے. تھوڑا زور سے بولیں، تھوڑا زور سے آپ بولیے، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. یہ سلسلے چشتیہ جو ہے حسب نسب ابھی چل رہا ہے کیا؟ ان کے پشت سے کوئی آل ہے کیا ادھر؟ اچھا 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 اچھا. جی جی، آپ ان کا سلسلہ جاننا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہاں مفتی صاحب سے. جی جی جی، زبیر صاحب کا محسوس ہے سوال. ہاں، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سید خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ یہ سادات سے ہیں اور ان کا سلسلہ نسب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے واسطے سے نبی پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. آپ کی آل میں بھی یقیناً ہندوستان میں بہت سے لوگ ہوں گے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن ہماری معلومات میں اس وقت ان کی آل میں کون کون ہیں یہ اس کا ہمارے پاس پتہ نہیں ہے. اگر کوئی تاریخی حوالے سے یہ بات معلوم ہو جائے تو انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بات بتا سکیں گے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ کی اولاد تھی، آپ صاحب اولاد رہے ہیں اور آپ کی اولاد پھیلی ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ یقیناً اس وقت ان کی اولاد میں لوگ موجود ہیں. اور چنانچہ اجمیر میں بعض اصحاب اس بات کا ادعا بھی کرتے ہیں کہ وہ حضرت خواجہ کی اولاد سے ہیں. جی جی مفتی صاحب، پروگرام ہمارا جاری رہے گا. جی بریک لیتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حیات خواجہ، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب. پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.
ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حیات خواجہ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم مفتی صادق محی الدین صاحب سے ڈسکشن کر رہے تھے اور آپ کے سوال بھی لے رہے تھے. بریک کے بعد ہم پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں، ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خواجہ صاحب کو متعلق یہ بتائیے کہ کس سن میں ان کی ولادت ہوئی اور کہاں ہوئی اور کب وفات ہوئی ان کی. جی، بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کرنے کا. ایک اور سوال ناظرین شامل کر لیتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ صاحب کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم کیار نگر، میسور ڈسٹرکٹ کیار نگر سے نور اللہ بات کر رہے ہیں. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، تھوڑا زور سے بولیں گے آپ. ہلو، السلام علیکم. ہم کیار نگر سے نور اللہ بات کر رہے ہیں. نور اللہ، جی نور اللہ صاحب بتائیے، سوال اپنا بتائیے. وہ ہندوستان میں جب خواجہ غریب نواز جب تشریف لے کے آئے جی، تو کتنے آدمی ادھر ایمان لائے وہ جانکاری چاہیے. ٹھیک، بہت 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 شکریہ. جی مفتی صاحب، جو پہلا سوال آیا تھا. جی، ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی ولادت باسعادت کب ہوئی ہے. روایات میں اختلاف ہے. سیر کی کتابوں میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش 530 ہجری رہی ہے اور بعضوں نے 536 ہجری بتائی ہے. اور پھر عیسوی کا جو سن لکھا گیا ہے وہ تقریباً 1130 بتایا کسی نے. ممکن ہے کسی نے 1141 بتایا ہو، لیکن مورخین نے 1130 عیسوی بھی لکھا ہے. اور جہاں تک ان کی وفات کی بات ہے وہ تو 5 رجب المرجب جب مغرب کے وقت ہو چکا تھا، جہاں سے 6 رجب شروع ہو جاتی ہے، اس وقت آپ کی وفات ہوئی ہے. اور 627 ہجری میں ان کی وفات کی سن بتائی گئی ہے. اور پھر سن عیسوی 1230 مورخین نے لکھی ہے. جی مفتی صاحب، ایک یہ سوال آیا تھا ابھی نور اللہ صاحب کا کہ ہندوستان میں اس وقت جب لوگ اسلام قبول، ایک بات انہوں نے یہ بھی پوچھی تھی ہمارے پہلے کالر نے کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی. تو مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی پیدائش کا مقام ہے سیستان، ایران کے علاقے میں. بعض لوگوں نے اس کا نام سجستان لکھا ہے. اور پھر اس طرح سجزی جو ان کی نسبت ہے وہ اسی مناسبت سے ہے کہ وہ سجستانی تھے، اسی لیے سجزی لکھا جاتا ہے. ہمارے اور دوسرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہندوستان میں کتنے لوگوں نے ان کے دستحق پرست پر اسلام قبول کیا ہے. ظاہر تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کی گنتی اور شمار مشکل ہے. انسانوں کا ایک سمندر ہے سروں کا جو راہ حق پر گامزن ہو گیا. صرف آپ کی صحبت بافیض کی برکت سے اس کو گنا نہیں جا سکتا. ان گنت لوگ مسلمان ہوئے اور آج جو ہندوستان میں ہم اسلام کا چراغ روشن دیکھتے ہیں یہ انہی کی ابتدا ہے اور انہی کی تبلیغی سمجھیے کارنامہ ہے اور ان کے جو سلسلے کے بزرگان دین ہیں ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے. جی، ان کی مفتی صاحب یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ خواجہ غریب نواز کی کیا تعلیمات تھیں. ظاہر ہے خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی تعلیمات تو اصل میں جس کی بنیاد تعلیمات کی تو توحید ہے اور توحید اور رسالت کے عنوان سے انہوں نے انسانیت کے پیغام کو عام کیا ہے. یہ چونکہ اسلام کا بھی عقیدہ ہے اور ان کا بھی عقیدہ تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یہ دونوں سارے انسانوں کے جد امجد ہیں اور وہ سمجھیے جدہ ہیں، دادی ہیں اور ساری انسانیت جو ہے انہی کی اولاد ہے. تو ظاہر اس ناطے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس بھائی کے پیغام کو خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں عام فرمایا. جی، خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ غریب نواز آپ کو لقب دیا گیا تھا. دراصل آپ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع اور سچے پیرو گزرے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مساکین سے اور محبت سے بہت پیار کرتے تھے. خود کھانے سے پہلے ان کے کھلانے کا اہتمام فرماتے تھے اور مساکین کے درمیان بیٹھ جاتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینوں میں میرا حشر فرما اور میری موت بھی مسکنت میں عطا فرما. اس قول کے وہ سمجھے سچے پیرو تھے، اس لیے وہ دنیا داری سے بہت دور تھے اور خلق خدا سے پیار اور محبت رکھتے تھے. ان کی جو مادی ضروریات ہیں کھانے پینے رہنے سہنے کی ان کو پورا کرنے کی بڑی جدوجہد کرتے.
اور ان کا بھی طریقہ یہی تھا کہ خود نہیں کھاتے تھے، غریبوں کو کھلاتے تھے، اسی لیے ان کو غریب النواز کا لقب دیا گیا۔ مفتی صاحب، وہ اگر میں غلط نہ ہوں تو شاید وہ یہ بھی دعا مانگتے تھے خدا تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے، کہ جو ہمارے فالوور ہیں، جو اور لوگ ہیں، ان کے دکھ مجھے دے دے اور میرے سکھ ان کو دے دے، یہ بھی بات؟ ہاں، ظاہر ہے، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں اگر دکھ میں رہوں کوئی بات نہیں، لیکن انسانیت ساری سرسبز و شاداب رہے اور خوش و خرم رہے، کسی طرح کی پریشانی ان کے قریب نہ آنے پائے، یہ احساسات ان کے تھے، اور اسی احساسات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور پھر اس طرح بھائی چارے کا اور انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں جی صاحب کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ موسیٰ پیٹ سے بول رہا ہوں میں، پرشانت نگر۔ موسیٰ پیٹ سے، جی کیا نام ہے آپ کا؟ صلاح الدین۔ جی صلاح الدین۔ جی صلاح الدین جی، سوال بتائیے صلاح الدین صاحب۔ سوال یہ ہے کہ میرا یہ جو اجمیر شریف میں جو جنتی دروازہ ہے، جی ہاں، وہ اس کے بارے میں ذرا تفصیل جاننا تھا مجھے، اس لیے کہ وہ لوگوں کا خیال ہے عام اگر وہ جنتی دروازے میں سے گئے تو جنت میں چلے جاتے۔ اچھا جی، اس کی حقیقت کیا ہے، ذرا قرآن حدیث کی روشنی میں مہربانی فرما کے بتائیے، ٹھیک ہے، بڑی بہت مہربانی ہوگی آپ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ صاحب کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں محمد عائشہ جول پور سے۔ جی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گاڑی پہ خواجہ غریب نواز جو لکھتے ہیں، نئے نئے گاڑی خریدتے ہیں، اس کے بعد خواجہ غریب نواز لکھتے ہیں، جو یہ لکھنے کا مطلب یہ درست ہے یا نہیں درست ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، جو پہلا سوال تھا موسیٰ پیٹ سے صلاح الدین صاحب نے کیا تھا کہ جنتی دروازہ جو بولتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ جو جنتی اس دروازے جاتے ہیں سیدھے جنت میں پہنچتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے، اور اس کا جواب جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ قرآن پاک نبی پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی قرآنی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور فرمودات پر کاربند رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ کسی نے یا کسی بزرگ نے اس دروازے سے گزرتے ہوئے کہا ہوگا کہ جو لوگ نیک ہوں اور اس دروازے سے گزر جائیں تو ان کے لیے جنت میں جانا آسان ہو، ایسا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کتاب و سنت میں اس کا حوالہ تلاش کیا جائے تو ظاہر ہے اسلام کے آنے کے تقریباً 500 ساڑھے 500 سال کے بعد خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے، تو ظاہر ہے یہ جو خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہو یا وہاں کے حالات کا کوئی تذکرہ ہو یا جنتی دروازے کا کوئی ذکر ہو، یہ تو ظاہر ہے کتاب و سنت میں آپ کو نہیں مل سکے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسلام کی روح یہ ہے، اور اسی روح کے پیغامبر یا امین تھے خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھیں گے، اپنی زندگی کے سارے گوشوں کو کتاب و سنت سے روشن و منور کریں گے، ظاہر ہے جنت کا وعدہ تو ان کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، صالحین کے لیے ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے نیک بندوں کے لیے، ان کے لیے جنت مراتب بھی ہیں۔ لیکن کچھ نہ کریں اور صرف جنت دروازے سے گزر جائیں اور جنت میں جائیں، یہ کوئی اسلامی عقیدہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ عقیدت مند لوگ اگر اس سے گزرتے ہیں اور ان کا جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھے، ہم اس کی دعا کرتے ہیں، لیکن ان کو گزرتے ہوئے اس بات کا ضرور احساس رکھنا چاہیے کہ یہاں گزرنے سے زیادہ ہم کو جنت میں جانے کے لیے جو چیزیں اسلام نے بتائی ہیں اس پر ضرور عمل کریں، تب پھر جنت کا سمجھیے آرزو و تمنا رکھیں۔ جی جی۔ اور دوسرے کالر نے جی جی، جودھ پور سے جو کال کیا تھا کہ گاڑی پہ کچھ لوگ جو ہے خواجہ غریب نواز لکھوا لیتے ہیں، وہ کہاں تک؟ اصل یہ ہے کہ اسلام جب آیا تھا تو لوگوں کے دلوں میں اس نے محبت ڈال دی تھی، اور اس زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہو، تابعین اعظام ہوں یا اولیاء کرام ہوں یا خود خواجہ غریب نواز ہوں، انہوں نے کہیں بھی کچھ لکھا نہیں تھا۔ لکھنے کی جو رسم پڑی ہے دراصل دلوں میں کمزوری کی وجہ سے پڑی ہے۔ جب دلوں میں یہ نام تازہ ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات زندہ ہوتے ہیں، اللہ کا نام زبان پر رہتا ہے اور دلوں میں اس کی روشنی رہتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے زبانوں پر رہتے ہیں، اولیاء کرام کی زندگیاں انسانوں کو سنائی جاتی ہیں، ان پر عمل کی دعوت دی جاتی ہے، تو ظاہر ہے وہاں لکھنے لکھانے کا کوئی رسم باقی نہیں رہتا، اور جہاں یہ کمی آتی ہے تو وہاں لکھنے لکھانے کا رواج شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اور جن کی مزار پر حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چلہ کیا تھا، لاہور میں رہتے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ،
اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تک تصوف کا لفظ نہیں آیا تھا اس وقت معاشرے میں پوری طرح اس کی روح رچی بسی تھی، اور جیسے الفاظ نے اس کی جگہ لی ہے وہاں سے روح ختم ہو گئی ہے. تو میں معافی کے خواستگاری کے ساتھ عرض کروں گا کہ الفاظ جب آتے ہیں تو وہاں حقیقت گم ہو جاتی ہے، اور جہاں حقیقت ہوتی ہے وہاں زیادہ الفاظ کے سہارے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حیات خواجہ سلطان ہند کا جن کو لقب ملا تھا. یہ پروگرام ہمارا جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھیں پروگرام حیات خواجہ. بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب ہم لوگ ناظرین کے جو سوالات آئے تھے اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے. ایک سوال اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اپنے جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے والد محترم کے انتقال کے بعد ان کو وراثت میں کیا ملا تھا؟ ان کے والد محترم خواجہ غیاث الدین حسین رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بسا بزرگ گزرے ہیں، اور بہت بڑے تاجر تھے اور بڑے مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا. متروکے میں آپ نے ایک باغ اور آٹے کی چکی چھوڑی تھی، اور جس کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی کی وفات کے بعد سنبھالا، اور پھر اس باغ میں اپنے لیے ذریعہ معاش تلاش کیا اور گرنی کے ذریعے سے اپنے روزگار کے انتظامات کر لیے تھے. تو تاریخ میں آتا ہے کہ دو چیزیں وراثت میں ملی ہیں. ایک تو بہت بڑا باغ تھا جس میں بڑے پھل کے درخت بھی تھے، جس کا وہی پانی سینچا کرتے تھے اور پھل توڑتے تھے اور بازار میں لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے. اور ایک آٹے کی چکی تھی جو آٹا پیسنے کا کام کرتی تھی. یہ مفتی صاحب ہمارے ناظرین کو وہ بھی واقعہ آپ بتاتے چلیں جو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اکبر نے یہ مراد مانی تھی کہ اگر ان کے بیٹا پیدا ہوگا تو وہ جو ہے عامر سے لے کے اجمیر تک خواجہ صاحب کے درگاہ پہ حاضری دیں گے، اور پھر اس کے بعد جب ان کے بیٹا پیدا ہوا تو وہ جو ہے عامر سے لے کے اجمیر تک ننگے پیر گئے تھے. ظاہر تاریخ میں اور روایات میں یہ واقعہ ضرور ملتا ہے. اور پھر جلال الدین اکبر بہت زیادہ عقیدت مند تھا خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس نے وہاں منت مانی تھی چونکہ اسے نرینہ اولاد کی ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لاج رکھی. اور دراصل جب کوئی بندہ وہاں مزار پر نظر مانتا ہے تو اس کی تعویل یوں کی جاتی ہے کہ کسی اللہ والے اور نیک بندے کے پاس پہنچنے کے بعد کوئی بندہ اللہ سے دعا کرے اور پھر التجا کرے کہ مجھے نرینہ اولاد مل جائے یا اولاد دے دے یا کوئی اور چیز مانگ لے، اور پھر نظر مانے کہ میں اگر میری نظر پوری ہو جائے تو میں یہ کروں گا. تو از قسم عبادت اگر کوئی بات ہو تو اس کی تکمیل ضروری ہوتی ہے. لیکن انہوں نے جو نظر مانی تھی اگرچہ کہ وہ از قسم عبادت نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو پورا کیا اور اس طرح اجمیر تک آئے، اور پھر وہ پاپیادہ چلتے ہوئے اجمیر تک پہنچ کر ان کے اپنے دانش میں انہوں نے سمجھا کہ میں نے نظر کو پوری کر لیا ہے. جی مفتی صاحب، جیسا کہ ہمارے جو ناظرین جو اس بار پہلی بار اس پروگرام سے جڑے ہیں ان کو آپ یہ بتا دیجئے کہ خواجہ کو مطلب یہ پیغام کس نے دیا تھا، ان کے اندر یہ کہاں سے مطلب کیا کہنا چاہیے وہ میسج آیا کہ وہ جو اسلام کا جو پیغام ہے وہ پھیلائیں اور ہندوستان میں آ کے پھیلائیں؟ اصل یہ ہے کہ بچپن کا جو زمانہ تھا ان کا بڑے پرخطر حالات کا تھا. سیستان میں اور پھر ادھر کے اطراف و علاقوں میں بڑے ظلم و ستم کی کہانیاں تھی جو دہرائی جا رہی تھی. انسانیت پر ظلم و ستم تھا اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، خون کی ندیاں بہائی جا رہی تھی. ایسے حال و ماحول میں ان کی پرورش ہوتی رہی. ایک مرتبہ بچپن میں انہوں نے اپنے والد سے سوال بھی کر لیا تھا کہ ابا جان یہ کب تک ایسا منظر دیکھا جاتا رہے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو بیٹے، دنیا اسی کا نام ہے، ان سارے پرخطر احوال سے گزر کے ہی ہم کو دنیا پار کرنی پڑتی ہے. تو اس طرح وہ سمجھیے کہ ان کے دل کے اندر انسانیت سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا بچپن ہی میں. اور پھر جب انہیں تعلیم و تحصیل کا موقع ملا، حفظ قرآن انہیں تکمیل کی اور پھر عالمیت کا کورس پورا کیا اور کتب تفسیر و حدیث سب ساری پڑھ لی، اور پھر عثمان ہارونی
رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے ان کے دل کو سیخل کیا، ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کو خلافت بھی عطا کیا، اور پھر انہوں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، بیت اللہ میں پہنچ کر، مدینہ پاک میں پہنچ کر اللہ کے جناب میں کہ اللہ تو اس کو قبول فرما لے دین کے لیے۔ اللہ نے قبول فرمایا، اور قبولیت ہی کی وجہ تھی کہ آپ کے دل میں اللہ نے انسانیت سے پیار و محبت ڈال دی، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں انسانی کا درد بھرا ہوا تھا، ویسے ہی کچھ درد اس کا حصہ لے کر وہ ہندوستان پہنچے۔ اسی درد نے اور اسی تمنا اور تڑپ نے اور بزرگوں کی سمجھیے کہ ان پر محنتوں نے یہ رنگ دکھایا، اور اس طرح انہوں نے انسانیت کے لیے وہ کام کر دکھایا جس کی وجہ سے آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ جی مفتی صاحب، ہر سال ہزاروں لوگ، جیسا کہ پروگرام کی شروعات میں بھی کہا تھا، آپ نے بھی فرمایا تھا کہ ہر سال ہزاروں لوگ ہندوستان کے کونے کونے سے نہیں بلکہ بیرون ممالک سے بھی اس میں آ کے شرکت کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر دہلی میں جو حضرت نظام الدین اولیاء کی جو درگاہ ہے، اگر وہاں پہ جانے کے بعد اگر ادھر آتے ہیں اجمیر میں، تو ان کی جو ہے خواہشات پوری ہوتی، مراد پوری ہوتی ہے۔ یہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے پاس معاشرے میں بہت بعد میں رائج ہو گئی ہیں کہ فلاں پہلے جگہ جائیں، پھر دوسری مرتبہ وہاں جائیں تو اس سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس طرح حیدرآباد میں بھی بہت سے لوگوں نے ایسی باتیں بنا رکھی ہیں کہ اپنے کام بنانا ہو تو پہلے فلاں جائیں اور پھر دوسری مرتبہ فلاں جگہ جائیں، آپ کے کام بنتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اسلامی روح سے اس کا جوڑ نہیں ملتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے جتنا قریب ہوگا اتنے اس کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور اس کے لیے دنیا کی جو حقیقت ہے وہ اس کی نظروں سے کم تر ہوتی جائے گی، اور کم سے کم دنیا اس کے لیے بہت معلوم ہوگی، اور اس طرح قناعت کی زندگی وہ گزارے گا، اور وہ آخرت کی فکر میں لگ جائے گا۔ اور بزرگان دین کی مزارات پہ حاضری کا مقصود بھی یہی ہے کہ تزاہد الدنیا و تذکر الآخرہ۔ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ انسان جب قبروں کی زیارت کرتا ہو، خواہ وہ بزرگان دین ہی کی کیوں نہ ہو، ظاہر ہے ان کے فیوزات بھی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کے اندر یہ روح تازہ ہوتی ہے کہ مجھے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور دنیا کو مجھے چھوڑنا ہے، موت میرے لیے برحق ہے، پتہ نہیں کب وہ آ جائے۔ تو اس کی تیاری کرتے ہوئے اس کے اندر جو زہد پیدا ہوتا ہے، دنیا سے نفرت یا دنیا سے دوری پیدا ہوتی ہے، کم سے کم درجے میں یہ فیض اس سے ملتا ہے کہ وہ دنیا کی آلودگیوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے، جائز راستے سے دنیا کماتے ہوئے زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو کافی سمجھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو بات آپ دریافت فرما رہے ہیں یہ ذرا اسلامی مزاج کے خلاف بھی ہے، لیکن جو بات میں نے بیان کی ہے صراحت میں، بہرحال یہ ضروری ہے کہ اللہ سے اگر قرب چاہتے ہیں اور اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کا حاصل پانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک ہی در ہے اللہ کا، لیکن بزرگان دین کے مزارات کے پاس جا کے زیارت کرنے کے بعد اگر اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا کی جائے کہ اے اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری مرادیں پوری فرما، تو یہ بات سمجھیے کہ اسلام کے حکم کے خلاف نہیں کہلائی جا سکتی۔ جی مفتی صاحب ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ صاحب کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حیات خواجہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں اختر حسین، شہر گلبرگہ۔ جی اختر حسین صاحب، سوال بتائیے۔ محفل سما یہ چشتیہ سلسلے سے شروع ہوئی ہے جی، یہاں جو ہمارا اور کوئی سلسلے سے قادریہ، نقشبندیہ؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ جی مفتی صاحب آپ نے ان کا سوال سنا ہے۔ سما کے سلسلے میں بزرگوں نے بڑی تحقیقات کی ہیں، اور پھر اس میں بڑی صراحت و وضاحت کی گئی ہے کہ سما دراصل سماع قرآن سے ماخوذ ہے، یعنی قرآن پاک کے سننے کی جو فضیلت ہے اور اس سے جو رحمتیں حاصل ہوتی ہیں اسی پر قیاس کر کے سما کو سمجھیے کہ سند دی گئی ہے۔ سما میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی توصیف اور اس کی بڑائی کی بریائی کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں اگر کوئی کلام ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا، کمالات کا اور آپ کی عظمت کا، توقیر کا بیان ہوتا ہے۔ بزرگان دین کی نسبت سے جو کلام سنایا جاتا ہے اس میں ان کے فضائل کا، ان کی بزرگی کا اور ان کے جو مناقب ہیں ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے سما کے سلسلے میں کہ اور کسی بھی سلسلے میں سما کا رواج نہیں ہے، خواہ وہ نقش بندی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، شاذلی ہو، کسی سلسلے میں بھی
سما کا کوئی رواج نہیں معلوم ہوتا۔ خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے جو سما کے سلسلے کی روایتیں منقول ہیں اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور کوئی بھی ہوں، انہوں نے مزامیر پر کبھی سما نہیں سنا ہے۔ یہ انہوں نے بہت حتمی طور پر بات بیان کی ہے، لیکن بعض مورخین نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ دراصل جب خواجہ تشریف لائے تھے اجمیر کو تو ظاہر ہے یہ سب ہندوستان پورا سمجھیے کہ بت پرستی کا مقام تھا، بت خانہ تھا۔ ایسے ماحول میں جہاں لوگ بھجن سنا کرتے تھے اور ان کے مزاج میں گھٹی میں یہ کلام سننا پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کے رخ کو موڑ کر بجائے بھجن کے، بتوں کی تعریف کے، انہوں نے اللہ کی تعریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننے کی طرف اس کو موڑ دیا۔ ایسی بات بھی بزرگوں سے سنی جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ مقصد اگر رہا ہوگا تو یہ وقتی تھا اور اس کو پھر سلسلہ اس کا دراز نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہمارے اگر وقت نہ ہو تو پھر انشاءاللہ میں بعد میں بات کروں۔ جی بالکل مفتی صاحب ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ صاحب کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں محمد اکبر راسد بول رہا ہوں، ضلع بارہمولہ کشمیر سے۔ جی سوال بتائیے۔ جی سوال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے سنا ہے کہ مکہ معظمہ میں صرف عورتوں اور مردوں کو ساتھ میں چلنا جائز ہے، کیا خواجہ کے دربار میں ان دونوں کو ساتھ چلنا، میرا کہنے کا مطلب ہے عورتوں کا جانا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حیات خواجہ، وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حیات خواجہ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں حیات خواجہ پر، اور اسٹوڈیو میں آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ماہ رجب کی کیا اہمیت ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے فرجب شہر القاء البذر وشعبان شہر السقی ورمضان شہر الحصاد۔ آپ دیکھتے ہیں جب کسان کھیتی کرنا چاہتا ہے تو پہلے زمین کو جوتتا ہے اور مٹی کو نرم کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالے جاتے ہیں، پھر پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کر باغ و بہاری آتی ہے۔ اسی طرح سے یہ تمثیل کی زبان میں بیان کیا گیا ہے، گویا رجب کا مہینہ روحانی اعتبار سے اپنی زمین کو نرم کرنے کا اور اس میں بیج بونے کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کریں، رمضان پاک آپ کے حق میں مبارک ثابت ہو اور آپ کے وہ اعمال جو رمضان میں کیے جانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت پائیں، تو پھر ابھی سے ہم کو محنت کرنی ہے کہ ہم اپنے دلوں کی زمین کو نرم کریں اور اس میں بیج ڈالیں، اور پھر جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو روتے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے آنسوؤں سے اس دل کی زمین کو سیراب کریں۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے اس کے حق میں گویا وہ کھیتی کاٹنے کا اور پھل پانے کا موسم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بزرگوں نے مثال دی ہے کہ رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو بندے کو پہلے ہی سے اللہ کے احکامات کا متبع پیرو ہونا چاہیے، لیکن رجب کا مہینہ آ جائے تو پھر اتباع و پیروی میں زیادتی ہونی چاہیے، عبادت کا اہتمام جو کچھ پہلے ہوا کرتا تھا اس میں اضافہ ہونا چاہیے، تاکہ آنے والے مہینوں کے جو برکات و ثمرات ہیں وہ حقیقی معنی میں ہمارا حصہ بن سکے۔ جی مفتی صاحب، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی میں سب سے بڑے واقعہ پیش آیا وہ کون سا واقعہ تھا؟ ظاہر ہے آپ دراصل بچپن میں آپ کے والد گرامی کا سایہ عاطفت آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا، اور اس کے بعد ان کی ماں نے ماں کی اور باپ کی جگہ لی اور اس طرح ان کی تربیت کی، اور پھر وہ زیور علم سے آراستہ ہوتے رہے، لیکن ابتدائی عمر میں وہ جو والد کی میراث میں انہوں نے باغ پایا تھا اس کو وہ سمجھیے کہ نگرانی کرتے، اس کے پانی باغ کے درختوں کو پانی سینچتے اور پھل نکلتا تو اسے فروخت کرتے۔
ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ. وہ باغ میں تشریف لائے. جیسے ہی انہوں نے باغ میں بزرگ کو دیکھا، فوری اپنا کام کاج چھوڑا اور ادب و عقیدت کے ساتھ ان کے پاس حاضر ہو گئے اور پھر ان ہاتھوں کو ان کے بوسہ دیا اور پھر خواہش کی کہ آپ میرے پاس کچھ دیر تشریف رکھیں. ایک درخت کے نیچے کچھ سفر بچھا دیا گیا، وہاں ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد وہ جانا چاہتے تھے، آپ نے ان کا دامن تھام لیا اور پھر عرض کی کہ کچھ دیر اور بیٹھ جائیں، پتہ نہیں یہ خادم پھر آپ سے ملاقات کر سکے یا نہ کر سکے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور لمحات آپ کے ساتھ میرے گزریں. تو چنانچہ وہ بیٹھ گئے اور ان کی عقیدت اور احترام سے بڑے متاثر ہوئے کہ ایک نوجوان چھوٹا سا بچہ ہے، کم عمر ہے، کم سن ہے، لیکن اس کے اندر جذبات عقیدت ہیں، احترام ہے، انسانیت کا سمجھیے کہ آثار ہیں. اس سے بڑے متاثر ہوئے. پھر خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کچھ سمجھیے کہ انگور کے خوشے لیے ہوئے 2 طبق میں آپ کی خدمت میں پیش کیے اور ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنے گریبان میں یا جیب میں ہاتھ ڈال کر روٹی کا بڑا سخت ٹکڑا ان کے خدمت میں ان کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ اے صاحبزادے، تم نے ہماری مہمانی کی ہے، ہم بہت خوش ہیں. اور ان کے لیے انہوں نے بہت دعائیں دی اور ایسی دعائیں دی کہ یہ جو سرسبزی باغ و بہاری مادی اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تمہارے لیے روحانی سبزی اور باغ و بہاری کا انتظام کرے. اور چنانچہ اس کے بعد انہوں نے روٹی نوش فرمائی. اتنی سخت تھی، چابی نہیں جا رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو صاحبزادے، یہ تمہاری مہمانی تھی، اب ہماری مہمانی قبول کرو. تو چنانچہ انہوں نے قبول کیا اور پھر روٹی انہوں نے چابی اور بڑی مشقت کے ساتھ حلق سے نیچے اتاری. جیسے ہی انہوں نے حلق کے نیچے ان کی روٹی کے ٹکڑے اترے، ان کے اندر ایک جلا پیدا ہو گئی اور پھر تجلیات کا ماحول کھل گیا. ان کے اوپر سمجھیے ایسے بارشی انوار ہونے لگی کہ وہ بس سمجھیے کہ بے چین و بے قرار ہو گئے. اللہ کے انعامات کے آگے وہ سجدریز ہو گئے اور وہاں سے ان کی زندگی کے اندر بڑا انقلاب آیا اور پھر اس کے بعد جو بعد کے واقعات ہیں وہ اسی انقلاب کا پیش خیمہ ہے. جی مفتی صاحب، ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. ناظرین دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم نسرین فاروقی، قاضی امیر الدین فاروقی بات کر رہے ہیں. جی کہاں؟ یہاں مہاراشٹر مومن آباد سے بات کر رہے ہیں سر. جی جی جی، آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے اور خوشی ہوئی ہمارا کال آپ کے پاس لگ گیا، یہ بہت خوشی ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری خواجہ صاحب کے در پہ حاضری قبول فرمائے. آمین آمین آمین. جی سوال آپ کا کیا ہے؟ سوال تو کچھ نہیں، بس کال لگانے کے لیے کیے تھے کہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اور ہم سب کو آپ یہ بڑی سعادت نصیب ہو رہی ہے، گھر بیٹھے آپ وہاں کا نظارہ دکھا رہے ہیں. جی جی، میں آپ کو یہ بھی آپ کو بھی اور تمام جو ہمارے ای ٹی وی اردو کے ویور ہیں ان کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ 5 رجب کو رات میں 10:30 بجے آپ براہ راست اجمیر سے پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور 6 رجب کو صبح 9 بجے سے دیکھ سکتے ہیں یہ پروگرام. بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. شکریہ بہت شکریہ. جی مفتی صاحب، جی کہ آپ پر آپ کے مرشدوں کی طرف سے کیا کیا عنایات ہوئی ہیں؟ ظاہر ہے آپ کے جو مرشد تھے شیخ عثمان ہارونی، یہ بہت بڑے بسا بزرگ تھے. ان سے جب ملاقات ہوئی اور انہوں نے بیعت کی خواہش کی اور بیعت کی انہوں نے قبول فرما لیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس نوجوان کے اندر بڑے اسباب ہیں ترقی کے اور ایسے آثار انہوں نے محسوس کیے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا خدمت گزار بندہ بن سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے خلافت عطا فرمایا اور جو معارف اور علوم ہوتے ہیں ان کے سینے میں تھے جو کچھ انہوں نے وہ معارف اور علوم وہ سمجھیے روحانیت کے سب منتقل فرمائے اپنی توجہات کے ذریعے سے حضرت خواجہ کے سینے میں. اس طرح ان کا سینہ اور روشن ہو گیا. ظاہر اولیاء اللہ اور جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ کوئی مادی چیزیں تبادلے میں نہیں پیش کرتے بلکہ وہ روحانی چیزیں دیتے ہیں اور وہ روحانی چیزیں جو کچھ ان کو اپنے بزرگوں سے ملی تھی شیخ عثمان ہارونی رحمہ اللہ نے وہ ساری کی ساری حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر منتقل فرمائی اور جس کی وجہ سے ان کی روحانی طاقت میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ پیدل سفر کرتے ہوئے اور بہت ہی مشکلات سے سمجھیے کہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے سارے ممالک کا دورہ کرتے ہوئے ہندوستان وارد ہوئے.
جی مفتی صاحب، خواجہ صاحب کی کرامات کے بارے میں بھی لوگ واقف ہیں، بہت سی کرامات ہیں. پھر میں یہ کہنا چاہوں جو ہمارے ناظرین اس بار پہلی بار یہ پروگرام دیکھنے جا رہے ہیں ان کو بتائیے خواجہ صاحب کی ایک دو کرامات کے بارے میں. ایک کرامت تو یہ ہے کہ جب حضرت خواجہ صاحب اجمیر تشریف لے گئے تھے تو وہاں جو اس وقت راجہ حکومت کر رہا تھا اس راجہ کو معلوم ہوا کہ یہاں ایک اللہ والے بزرگ ہیں جو یہاں بدوباش اختیار کیے ہوئے ہیں، اور انہیں جب خطرہ محسوس ہونے لگا اور معلوم ہوا کہ ان کا پیغام کیا ہے تو انہوں نے پیغام پیش کیا کہ ہمارا پیغام اللہ کی توحید ہے. اللہ کی توحید کی نسبت سے ہم سارے انسانیت کے اتحاد کا پیغام دیتے ہیں کہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے بھائی بھائی ہیں، اور ان سب کو چاہیے کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی توحید سے جڑ کر اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنائیں. یہ پیغام ظاہر ہے ان کے لیے بڑا گراں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے جو بت ہیں برسوں سے ہم جن کی پوجا کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا. ظاہر انہوں نے مخالفت شروع کر دی تھی. ایسے میں ایک واقعہ جو کرامت کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ وضو کے لیے اپنے خادم کو پانی لانے کے لیے بھیجے. جو انا ساگر ایک تالاب تھا وہاں پانی لینے نہیں دیا گیا. وہاں جو لوگ سمجھیے نگرانی پر مقرر تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک قطرہ بھی پانی تم کو نہیں دیں گے. ظاہر ہے مرید صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ وہاں یہ ماجرا ہے، پانی نہیں دیا جا رہا ہے. تو آپ نے خواہش کی کہ جاؤ یہ کہہ دو کہ آج صرف ایک لوٹا پانی دے دو، پھر کل سے آپ سے پانی نہیں مانگا جائے گا. تو چنانچہ اس خواہش کے احترام میں اس نے اجازت دے دی کہ آپ اپنا گھڑا پانی بھر لیں. جیسے انہوں نے پانی بھرا پورے کا پورا انا ساگر کا پانی ختم ہو گیا، خشک ہو گیا. وہ گھڑا لے کر پانی کا حضرت خواجہ کی جھوپڑی میں ان کا مرید پہنچ گیا. اب خلق خدا ہے کہ پریشان ہے، بادشاہ پریشان ہے، اور سبوں نے اپنی پریشانی اور حیرت میں سمجھیے کہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا خواجہ صاحب کا اور خواجہ صاحب سے خواہش کی کہ مہربانی کر کے آپ پھر سے دریا میں پانی جاری کروا دیجیے، ہم آئندہ سے آپ کو نہیں روکیں گے. تو چنانچہ آپ نے مرید صادق سے کہا کہ جاؤ وہ جو پانی برتن آپ نے محفوظ کر لیا ہے لے جاؤ انا ساگر میں ڈال دو. پھر انہوں نے کیا کیا، وہ پانی لے جا کر انا ساگر میں انڈیل دیا. جیسے ہی وہ پانی انڈیل دیا گیا پھر سے دریا میں سمجھیے موجیں آنے لگی اور پھر پانی بھر گیا. تو یہ حضرت خواجہ صاحب کی کرامت ہے اور ایسی بہت سی کرامتیں ان سے اللہ نے صادر کی ہیں. جی جی بہت بہت شکریہ. ناظرین آئیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں صاحب کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ڈسٹرکٹ امروہہ سے بول رہا ہوں، میرا نام شمیم احمد ہے سر. جی آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے سر، جانکاری ملتی رہتی ہے جی جی دین کے معاملے میں اس کے معاملے میں جی بہت اچھا لگ رہا ہے سر. جی شمیم صاحب سوال کیا آپ کا؟ جی سر بس حضرت سے دعا کی درخواست تھی سر. جی بہت بہت شکریہ. دعا تو بالکل کروائیں گے. مفتی صاحب ایک چونکہ وقت کی کمی ہے ایک مختصر میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ خواجہ اجمیری سلطان ہند جن کا لقب بھی تھا ان کا پیغام ساری انسانیت کے لیے کیا تھا، مختصر بتا دیجیے. ان کا پیغام یہ تھا کہ اے انسانوں تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے محبوب بندے بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ کے محبوب بندے تو وہی بن سکتے ہیں جن کے اندر آفتاب کی سی شفقت ہو، اور جن کے اندر دریا کی جیسی سخاوت ہو، اور جن کے اندر زمین کی جیسی تواضع ہو. اور اس کا بڑا مفہوم بڑا وسیع ہے، میں سمجھتا ہوں وقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس پر عمل پیرا ہو جائے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ بنے گا. انشاءاللہ کسی اور اگلی فرصت میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. جی جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ آئے اور آپ نے ان نکات پر روشنی ڈالی، خواجہ صاحب کی حیات زندگی پر جی روشنی ڈالی، اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے سوالوں کے جوابات بھی آپ نے بہت اچھے سے دیے. ناظرین تو یہ تھا ہمارا پروگرام حیات خواجہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا، اور جاتے جاتے آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں، انفارمیشن دیتا چلوں کہ یہ پروگرام ہمارا روزانہ رات 11 سے 12 بجے تک آئے گا، اور 5 رجب کو رات میں 10:30 بجے آپ جو ہے لائیو اجمیر سے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور صبح دوسرے دن یعنی کہ 6 رجب کو آپ صبح 9 بجے سے یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اور ETV اردو کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آداب.